نظر آتا تھا، وہی پاکیزگی، وہی تقدس، وہی لباس، وہی انداز، وہی مزاج یہاں دیکھنے کو ملا۔ میں سمجھ گیا کہ کربلا کی زمین پر بھی جب اسلام کا پھیلنا گوارا نہ ہوا تھا باطل طاقتوں کو، تو ہمیں ایسے ہی امتحان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ آج ہمارے لیے کربلا کا میدان ذرا وسیع ہو گیا ہے۔ اب ہمارے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف جنگ لڑنے والے، اس کا سر نگوں کرنے والے صرف عراق کی زمین پر نہیں بلکہ اس زمین پر بھی بڑی تعداد میں ہیں جہاں کربلا کی زمین سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے چلے آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں اپنے ہم وطن بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہندوستان کو فوقیت دی تھی نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے، تاکہ وہ جنگ کے بجائے امن کے راستے پر اسلام کے دشمنوں کو آمادہ کر سکے۔ یہ وہ زمین ہے جو ان کے رسول کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے والی ہے۔ بھٹکل ہمارے لیے ایک دینی درس گاہ کی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں سے امن کا پیغام تو جا سکتا ہے، یہاں سے دہشت کا پیغام قطعاً نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے رسول کے دکھائے راستے کے خلاف ہوگا، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ ہم نہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ سیرت رسول کے خلاف جا سکتے ہیں، لہذا ہم دہشت گردی کی حمایت کس طرح کر سکتے ہیں؟ مگر جس طرح یہ الزام تراشیاں کی جاتی رہیں، مجھے ذکر ضرور کرنا ہے، میں نے انجمن کے دفتر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ شام کو جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو میں بٹلہ ہاؤس، اعظم گڑھ، 26/11، 9/11 ان سب کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میں دہشت گردی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے بات کشمیر سے آتی ہے، لہذا کشمیر کے حوالے پر بھی چند جملے آپ کی خدمت میں ضرور ادا کروں گا۔ مگر بھائی الیاس صاحب نے اپنی تقریر کے دوران جن باتوں کا اشارہ کیا، میں ان پر صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میں اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گا اور نہ دوں گا، اس لیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دینے میں دن رات مشغول رہتا ہوں، میرا ذہن وہاں سے منتشر ہو، وہاں سے ہٹے، میں اپنے سوالوں میں الجھ کر رہ جاؤں، ان کا یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری قوم پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دینے میں ہی جاری رکھوں گا۔ ہاں، ضرورت پڑے تو قوم جواب دے ہر اس سوال کا جو میرے تعلق سے کیا جاتا ہے، اور یہی کیا جناب الیاس صاحب نے۔ اس واقعے کا ذکر بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ ہمیں سوالوں کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، ہم پر الزام تراشی کیوں کی جاتی ہے، کیا واقعی اس میں کوئی سچائی ہوتی ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری پولیس فورس کے لوگ، CIA کے IB کے لوگ اور لوکل انٹیلیجنس یونٹ کے لوگ ضرور یہاں موجود ہوں گے۔ میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ میری اس تقریر کے ہر جملے کو وہ محفوظ کر لیں، چاہے تو ریکارڈ کر کے، چاہے تو لکھ کر حکومت ہند کو بھی بھیج دیں اور ریاستی حکومت کو بھی بھیج دیں، اس لیے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ میرے نزدیک بھٹکل امن کی زمین ہے، اسلام کی زمین ہے، دین کی تبلیغ کی زمین ہے۔ جو اسے دہشت گردی کی زمین کہتا ہے وہ یا تو دہشت گرد ہے یا دہشت گردوں کی سازش کا شکار ہے، وہ ہندوستان کو دہشت گردی کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر ایسی جگہ کو جہاں سے امن کا پیغام مل سکتا ہے، جہاں سے اتحاد کا پیغام مل سکتا ہے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ ندوہ ہو، چاہے وہ بھٹکل ہو، ہر اس جگہ کو سوالوں کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ آج میں انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں بات تقسیم وطن سے اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 190 برس کی انگریزوں کی غلامی میں
مسلمانوں نے 90 برس پہلی جنگ آزادی 1857 سے لے کر 1947 تک صرف قدم سے قدم ملا کر نہیں بلکہ 2 قدم آگے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور ان میں سب سے بڑی تعداد ہمارے علماء کرام کی تھی۔ آج انجمن کے دفتر میں بھی انہی شہیدوں کا ذکر تھا۔ جمعیت العلماء ہند کی تاریخ بھی کل ہندوستان کے سامنے ہے، جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے عطیے سے اس ملک کو آزادی دلائی ہو، وہ اس ملک کی آزادی کو کس طرح دشمنوں کے ہاتھ پھر سے گروی ہو جانے دیں گے؟ آپ اس وقت بھی سازشوں کا شکار تھے، آپ آج بھی سازشوں کا شکار ہیں۔ ہماری یہ درس گاہیں تو پھر اسی طرح اس ملک کو بچانا چاہتی ہیں جس طرح انہوں نے 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر یہ فریضہ انجام دیا تھا، مگر تم سمجھ نہیں رہے ہو حق کیا ہے۔ تم باطل پرستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کھڑے ہو گئے ہو کہ اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے پر آمادہ ہو۔ شاید تاریخ پھر اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پر جن کی نظر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت بھی انگریزوں کے نزدیک کون تھے، انگریزوں کی غلامی کے پروانے پر دستخط کس نے کیے تھے، اور وہ جو وندے ماترم کا رچیتا تھا، جس نے آنند مٹھ لکھا تھا۔ پھر آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی راشٹر گیت کی بات کہہ رہا ہوں جو آنند مٹھ کے آخری صفحے پر درج ہے۔ وہیں یہ لائن بھی اس ناول نگار نے لکھی تھی کہ ہاں یہی مکمل آزادی ہے، جب اس کا نائک، اس کا ہیرو یہ کہتا تھا کہ ابھی تو انگریزوں کی حکومت ہے، ابھی تو ہم غلام ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے؟ اس ناول نگار نے اسی وقت لکھا تھا کہ یہی مکمل آزادی ہے، ہم مغلوں کے دور سے نکل آئے ہیں، ہم مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، بس انہی کی حکومت میں اپنی امان سمجھو۔ جو گیت ہمیں ناپسند ہے، جس کو ہم گانا ممنوع قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کی عظمت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس ناول کا ایک حصہ ہے جو انگریزوں کی حمایت میں لکھا گیا تھا، جو صرف مسلمانوں کی نفرت میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی غلامی کی حمایت کرتا تھا۔ میں پھر آتا ہوں تقسیم وطن پر۔ میں بیچ میں یہ تمام واقعات اس لیے دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ سچ سامنے آئے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں سچ سامنے آ گیا تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آزادی کے بعد جب ملک کو چلنا تھا ڈیموکریٹک پیٹرن پر، جمہوری قدروں پر، اسی وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اس ملک میں جمہوری نظام ہوگا تو آزاد ہندوستان کے اندر ایک سے زیادہ لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ پیغام جب پہنچا موہن داس کرم چند گاندھی جی کے پاس اور انہیں بتایا گیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو بھی ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، محمد علی جناح بھی اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، سردار پٹیل بھی اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تینوں بیرسٹر ہیں، تینوں انگریزوں کے بہت نزدیک ہیں، تینوں بہترین مقرر ہیں، تینوں کا عوام پر اچھا اثر ہے، تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ آزاد ہندوستان کا حکمراں کون ہو۔ اسی وقت فرقہ پرست ذہنیت کے لیڈران نے یہ محسوس کیا کہ اگر محمد علی جناح کو اقتدار سونپ دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو ایک بار پھر مغلیہ دور کا آغاز ہو جائے، لہذا نامنظور کر دی گئی موہن داس کرم چند گاندھی جی کی وہ اپیل کہ محمد علی جناح اور پنڈت جواہر لال نہرو دونوں باری باری سے اس ملک پر حکومت کر لیں۔ اگر گاندھی جی کی تجویز کو مان لیا جاتا تو یہ ملک تقسیم نہیں ہوتا۔ دراصل تقسیم ملک کی نہیں مسلمانوں کی کرنا مقصود تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی اور جب یہ فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہوگا کہ اس ملک پر حکومت کون کرے گا تو اتنی بڑی آبادی بآسانی یہ فیصلہ کر سکے گی کہ اس ملک کی کمان کس کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا ارادتاً سازشاً مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی نیت سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دعوے داری سے الگ کر دیا گیا اور محمد علی جناح کی زبان کو خاموش کر دیا گیا کہ جاؤ تم اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر حکومت کر لو۔ یہ سازش تھی اسی وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ
ہمیں 61 برس لگے بآواز بلند اس بات کو جو تاریخ کے دامن میں چھپی تھی یہاں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسل سے اس ریاست کے اس ملک کی انتظامیہ تک پہنچانے میں کہ سچ یہ ہے اگر تم ڈیموکریسی کی زبان سمجھتے ہو جمہوریت کی زبان سمجھتے ہو